الحمدللہ الملک الجلسہ سرکار کے ذکر کے لیے، دین کا پیغام سنانے کے لیے یہ محفل سجائی گئی۔ آپ لوگ قسمت والے ہیں کہ اپنا گھر چھوڑ کر آئے تو نبی کے شامیانہ رحمت میں بیٹھے۔ ان لوگوں کی سوچئے جو اپنے گھروں سے آئے اور باہر گھوم رہے۔ قسمت کا فرق ہے، کوئی باہر روڈ پر گھوم رہا ہے، کوئی محفل نبی میں جھوم رہا ہے۔ جو لوگ باہر ہیں، اگر اللہ نے انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے تو اپنا وقت یوں ضائع نہ کریں، سیدھے محفل میں تشریف لائیں اور اس یقین کے ساتھ آئیں کہ جو محفل رسول کی رونق بڑھائے گا، اللہ اس کے گھر کی رونق بڑھائے گا۔ اور حضرات حیرت یہ ہے کہ ابھی دسترخوان پر جو بھیڑ میں نے دیکھی تھی تو میں سمجھ رہا تھا کہ ممبر پر شاید بیٹھنے کی جگہ تک نہیں ملے، لیکن اب معلوم نہیں وہ لوگ بھی کدھر چلے گئے۔ تو آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دل لگائیں اور ابھی سے جنہوں نے گھٹنے پکڑ لیے وہ گھٹنے چھوڑ دیں۔ صحیح جوانوں کی طرح بیٹھیے، گھٹنے چھوڑ کر مستعد ہو کر۔ ابھی پیکر ترنم جناب اشرف بلالی بڑی اچھی نعت بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کا کلام تھا اور سب یہاں تاج الشریعہ والے ہی بیٹھے، تو اس طرح آپ کو جھومنا چاہیے تھا، ویسے جھومتے نظر نہیں آئے۔ یہ پھر آپ کو کلام سنائیں گے، انہوں نے وعدہ کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے بس میری تقریر سنیں، تھوڑا ماحول بیدار کیجئے۔ اس علاقے میں تو میں آتا ہی رہتا ہوں، نریاول میں تو کافی زمانے بعد آیا، لیکن آس پاس آتا ہوں، بڑا جیتا جاگتا ماحول ہوتا ہے۔ ویسا ہی ماحول بنائیے، ذرا سب مل کر وہی بولیے جو جلسوں میں سنی بولتے ہیں۔ بولیے، سب بول دیجئے۔ شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا۔ دیکھیں آپ کیسا بولیں گے۔ شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط اسے نبی لے جائے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ آگے بڑھائیے۔ شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے، سبحان اللہ، تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ اور ہے زبان اہل سنت پر یہی اب بھی صدا، ہے زبان اہل سنت پر یہی اب بھی صدا، سوئے منزل ہم کو فیض ازہری لے جائے گا۔ ہے زبان اہل سنت پر یہی اب بھی صدا، سوئے منزل ہم کو فیض ازہری لے جائے گا۔ ارے بچوں، بیٹا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تھوڑا سا گھوم کے بیٹھو بیٹا، منہ ادھر گھومو۔ ہاں سب لوگ بول کر، اب تم بھی ذرا بول کے سناؤ کہ سبحان اللہ کہتے ہو۔ آؤ تم لوگ بھی کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھے بیٹا ہے زبان اہل سنت پر یہی اپنی صدا، سوئے منزل ہم کو فیض ازہری لے جائے گا۔ اور جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، خصوصیت سے یہی سنا
سنانا تھا، ان کی طرف دیکھیے واہ واہ اور پھر شعر سنیے. جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، خلد میں ماں باپ کو بیٹا وہی لے جائے گا. واہ 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 زندہ باد زندہ باد. قرآن کا چراغ، خلد میں ماں باپ کو بیٹا وہی لے جائے گا. اور حشر کے میدان میں مختار وہ پچھتائے گا. حشر کے میدان میں مختار وہ پچھتائے گا. دل میں جو احمد رضا کی دشمنی لے جائے گا، ہائے 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 واہ میں جو احمد رضا کی دشمنی لے جائے گا. حضرات پروگرام کے مطابق آپ اسی جلسے میں ان بچوں کی دستار کا منظر ملاحظہ فرمائیں. بے شک استاد اللہ جناب حافظ القاری اشتیاق صاحب مبارکباد کے لائق ہیں کہ انہوں نے اس نریاون کی سرزمین پر 2 چراغ جلائے. ایک چراغ جلایا آپ کے بیٹوں کے سینوں کو علم قرآن سے روشن کرنے کے لیے، اور ایک چراغ جلایا آپ کی بیٹیوں کو اسلامی تعلیم دے کر فاطمہ زہرا کی کنیز بنانے. بے شک انہوں نے بڑی محنتیں کی اور آج یہ بچے فارغ ہوئے تعلیم دین کے لیے، علم کی روشنی پھیلانے کے لیے. آج ہمارے علماء، ہمارے قراء، ہمارے حفاظ جو ایثار کر رہے ہیں، جو محنتیں کر رہے ہیں، اس پر ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تعلیم پھیلائیں گے، علم کی روشنی سے دنیا کو روشن کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ تمہیں علم پھیلانے کا خیال آ گیا ہے، مگر علم پھیلانے کا جذبہ جس نے عطا کیا وہ کوئی تمہارا نہیں، وہ ہمارا پیارا نبی آمنہ کا. واہ 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 زندہ باد زندہ باد. جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی تھی، تاریکیوں میں غرق تھی، علم کی کہیں کرن نظر مشکل ہی سے آتی تھی. اندھیرے ہی اندھیرے، ظلمتیں ہی ظلمتیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں. کیسے ظلمتیں، کیسے اندھیرے، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، جرم و معصیت کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا. کون سا جرم تھا، کون سا گناہ تھا جس کے اندھیروں میں انسان لپٹا ہوا نہ تھا. زناکاری عام تھی، شراب نوشی عام تھی، قتل و غارت گری عام تھی، چوری ڈکیتی عام تھی، عصمت دری عام تھی، بے ایمانی عام تھی. ہر طرح کے اندھیرے چھائے تھے. ان اندھیروں میں روشنی چراغ پھیلانے کے لیے، چراغ روشن کرنے کوئی اور نہیں آیا تھا، ہمارا پیارا نبی. واہ 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 زندہ باد زندہ باد. اب دیکھیں 40 سال کی عمر تک تو سرکار نے خاموشی کی زندگی گزاری. 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا. تو جن کی اخنوں پر پردے پڑے ہیں وہ کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. ہم کہتے ہیں کب ملی یہ ہم سے نہ پوچھو، خود نبوت والوں سے ہی پوچھو. واہ واہ سرکار سے پوچھو کہ آپ کو نبوت ملی کب تھی. صحابہ کرام نے مجھے سوال کیا تھا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ قال وآدم بین الروح والجسد. اے ابو ہریرہ، اے میرے صحابیوں، یہ سمجھنا کہ جب میں نے اعلان کیا نبوت تب ملی تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت آدم کو بنایا جا رہا تھا اس وقت بھی میرے سر پر نبوت کا تاج لگا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جسم کے درمیان سے میں تب بھی نبی تھا.
सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, ये अशरफ भाई का जज्बा जिम्मेदारी है कि खुद से एक जिम्मेदारी संभालना। और जलसे में ये हो तो जो जरूरत हो वो इज्जत पूरी करा लीजिए। नाच खां की जरूरत है नाच करवाइए, तकरीर की जरूरत हो तकरीर करा लीजिए, निजामत की जरूरत हो निजामत करा लीजिए। और ये इनकी मोहब्बत है कि देखा माइक खाली है तो यूं तो माइक पर बैठे, तो कम से कम आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, मिलकर सब बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबुव्वत तो उस वक्त भी आपको हासिल थी जब हजरत आदम बने भी न थे, उनको बनाया जा रहा था, तब भी आप नबी थे। मगर ऐलान किया 40 साल की उम्र में कि जब नबुव्वत का ऐलान करूंगा तो दुनिया को मेरी बात मानना होगी। ध्यान दीजिएगा, बाशऊर समझदार अहले इल्म लोग हैं आप। जाहिर है कि नबी की बात मानना जरूरी है, नबी की बात मानना है। और आदमी उसी की बात मानता है जिसकी जात को पहले मान लेता है। जब जात मान लेता है तब बात मानता है। तो मेरे रसूल ने 40 साल तक अपनी जात मनवाई। मेरी जात को देखो, मेरी जिंदगी को देखो, जिंदगी के एक एक कोटे को देखो, जिंदगी के एक एक अमल को देखो, मेरे चलने फिरने को देखो, उठने बैठने को देखो, खाने पीने को देखो, बोलने और खामोशी को देखो। एक एक अमल देखते जाओ और जब मेरी जात को मान लो तब नबुव्वत का ऐलान करूंगा। पहले जात मान लो फिर मेरी बात। नारे तकबीर, हाथ उठाके नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तारबंदी, शेरे कादरियत, नारे तकबीर। आया वक्त ऐलाने नबुव्वत का, कुरान का नुज़ूल शुरू होना है। सरकार गारे हिरा में इबादत के लिए तशरीफ ले जाते हैं। जबल नूर पर कई किलोमीटर की ऊंचाई पर अब सरकार गारे हिरा, जबल नूर इतनी ऊंचाई है, आप में से बहुत से लोग गए होंगे। और ऊपर न सही तो नीचे से दीदार किया होगा। जो लोग ऊपर चढ़ते हैं नीचे से देखो तो ऐसा लगता है जैसे सफेद ट्यूबियां जल रही हैं, इतनी ऊंचाई पर। अब कुछ लोगों ने वहां सीढ़ियां बना दी है। उस वक्त ऊबड़ खाबड़ पत्थर, कोई बाकायदा रास्ता नहीं, लेकिन सरकार खाने पीने का सामान लेकर ऊपर जाते। एक हफ्ता 21 दिन जितना भी होता तन्हाई में रहकर रब की इबादत करते थे। और उसी गार में थे एक दिन कि कुरान के नुज़ूल का आगाज हुआ। हजरत जिब्राइल उस गारे हिरा की तन्हाई में हाजिर हुए। बड़ी मुबारक जगह, अल्लाह ने आपको वहां की हाजिरी नसीब फरमाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह सरकार और से पाक के सदके आला हजरत मुफ्ती आजम के वसीले से सबको वहां की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अगर में ताकत हो तो ऊपर जरूर जाइएगा। वही जगह ऐसी है कि जो अब तक असल हालत में वाक़ई। हमारे आकाए रहमत पीर मुर्शिद सरकार मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज के लिए गए दौरे बुजुर्गी में, तो साथ वाले हमरा थे, उनके साथ पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। तो ये जज्बा इश्क की तासीर थी कि साथ वाले जवान पीछे रह जाते थे, मुफ्ती आजम आगे निकल जाते। वाह वाह वाह, इतनी ऊंचाई पर पहुंचे। जिंदाबाद। और जब गार में दाखिल हुए, मुफ्ती आजम ने अपनी सदरी उतारी, अपना कुर्ता उतारा, सिर्फ नीचे के कपड़े रह गए और फिर जमीन पर लौटना शुरू किया। लोग हैरान, ऊपर चढ़ने की वजह से गर्मी का एहसास
یہاں کے سبزوں نے آپ کے کلموں کو چوما ہے، یہاں کے سبزے آپ کے بدن پاک سے لگے ہیں۔ میں اس لیے لوٹ رہا تھا کہ جن سبزوں نے آقا کے کلموں کو چوما ہے ان میں سے ایک ذرہ بھی اگر میرے بدن سے لگ گیا تو میری نجات کا سامان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند شیر قادریت جشن دستار گردی۔ اسی غار میں سرکار تشریف فرما ہے، جبرائیل آئے، توجہ رکھیں، سب سے پہلی آیت نازل ہونے والی ہے۔ جبرائیل قرآن کی پہلی آیتیں لے کر آئے، آ کر سب سے پہلے جبرائیل نے کون سا حکم آپ کو پہنچایا؟ لوگ کفر میں ڈوبے تھے، پہلا حکم یہ نازل نہیں ہوا کہ کفر چھوڑو، شرک میں مبتلا تھے، یہ نہیں کہ شرک سے توبہ کرو، پہلا حکم یہ نہیں کہ چوری نہ کرو، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، زناکاری نہ کرو۔ سب سے پہلا حکم کیا نازل ہوا؟ پورے قرآن میں سب سے پہلا حکم جو جبرائیل غار حرا میں لے کر سرکار کی بارگاہ میں آئے وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا اقرا، پڑھو۔ کیا بات حضرت بابا، سب سے پہلا لفظ جو نازل ہوا اور جو جبرائیل نے سنایا اقرا، پڑھئے، فرمایا مانا بیکارے، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبرائیل آگے بڑھے، سینے سے لگایا، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنی پوری طاقت سے سرکار کو اپنے سینے میں بیچ لیا۔ جبرائیل کی طاقت، بستی پر اللہ نے عذاب بھیجا، حضرت جبرائیل کو بھیج دیا، پوری بستی کو اٹھا لیا، اتنے اوپر اٹھا کر لے گئے تو اس بستی کے جانوروں کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے، اور پھر وہیں سے الٹ دیا اس بستی کو۔ وہ جبرائیل جن کی طاقت کا یہ عالم کہ پوری بستی کو ایک اشارے میں اٹھا لیا، مگر اپنے آقا کی قوت اور طاقت پر قربان رہو کہ وہی جبرائیل نے پوری طاقت سے بھیجا، مگر آقا پر کوئی اثر نہیں۔ زندہ باد، لگا لو ہے جبرائیل کا حدیث کے الفاظ ہیں حتی بلغ من الجوع، اپنی پوری قوت کو، پوری کوشش کو پہنچ گئے جبرائیل، مگر کوئی اثر نہیں۔ لگا لو طاقت، اے جبرائیل تمہاری طاقت بہت ہے، رب نے تمہیں بہت طاقت دی ہے، مگر ادھر میں ہوں جہاں تمہاری طاقت ختم ہوتی ہے وہاں میری طاقت شروع ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لگائی طاقت، چھوڑ دیا، کہا اقرا، پڑھئے، فرمایا مانا بیقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ پھر سینے سے لگایا، پھر غور سے کھینچا، پوری طاقت پھر لگا دی اور پھر چھوڑا، تیسری بار کہا اقرا، پڑھئے، فرمایا مانا بیقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر تیسرے بار سینے سے لگا کر کھینچا، پوری طاقت پھر ختم کی، اب الگ کیا، جھوم جاؤ۔ حضرت جبرائیل نے آگے کھلانا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھئے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس رب کے نام سے پڑھئے، اور جیسے ہی رب کے نام سے پڑھنے کو کہا آقا نے پڑھنا شروع۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن دستار گردی، نعرے تکبیر۔ اپنے رب کے نام سے پڑھئے جس نے پیدا کیا، رب کے نام سے پڑھوا رہے ہیں تو سرکار پڑھ رہے ہیں۔ اب سوچئے اتنی بیماریاں تھیں انسانیت کو
کہ ان بیماریوں کو شمار کرنا مشکل، کفر، شرک، طرح طرح کے گناہ، طرح طرح کی معصیت، طرح طرح کے جرم، اور ان ساری بیماریوں کے علاج کے لیے جو پہلا نسخہ دیا گیا وہ فرمایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو، جو رب کے نام سے پڑھے گا وہ ساری بیماریوں سے بچ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چیز پڑھنا، پڑھو، ذرا سوچئے کہ اس زمانے کی بات ہے جب پوری دنیا میں جہالت کا اندھیرا تھا، اس وقت پڑھنے کا تصور سب سے پہلے قرآن نے ہمارے نبی نے دیا، اور اس بات کا اعلان کیا رب نے پہلا حکم بھیج کر کہ ساری بیماریوں کا بنیادی علاج ہے تعلیم، اور احکام بعد میں آئے گے، پہلے پڑھو۔ تعلیم کے بغیر آدمی بھٹکتا ہے، اور جب تعلیم مل جاتی ہے تو اس کے قدم بھٹکنے سے بچ جاتے ہیں۔ مگر یہ تصور دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تعلیم صحیح راستے پر جب چلاتی ہے جب یہ پڑھنا اللہ کے نام سے ہو۔ بے شک رب کے نام سے ہوگا پڑھنا، تب یہ پڑھنا ہر برائی سے بچائے گا، ہر گناہ سے بچائے گا، اور رب کے نام سے کٹ کر پڑھا جائے تو وہ پڑھائی بھی بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہ پڑھائی بھی تباہی کا سامان بن جاتی ہے۔ پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اور پھر تو تعلیم یہ دی گئی سرکار نے، جب ایمان پھیلایا تو پھر بتایا کہ جو اچھا کام کرو وہ رب کے نام سے، ہر اچھا کام، تم تھوڑا بھی بولو، ہر اچھا کام رب کے نام سے ہو۔ فرمایا گیا، بتایا گیا، تعلیم دی گئی، گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، شیاطین پیچھے لگے رہتے ہیں، بلائیں ساتھ لگ جاتی ہیں، لیکن جب آدمی گھر کے دروازے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کا نام لے کر قدم رکھتا ہے تو شیطان باہر لگ جاتے ہیں، بلائیں باہر لگ جاتی ہیں، اور مسلمان گھر کے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باہر اندر گھسیں گے ہی نہیں، اور جب بغیر بسم اللہ پڑھے گھس جاتا ہے تو ساری بلائیں شیاطین سب پیچھے لگ کر اندر چلے جاتے ہیں۔ روتے ہو گھر میں یہ مصیبت ہے وہ مصیبت ہے، کسی نے کرا دیا، یہ کرانے والا تو آج کل اتنا عام ہو گیا کہ جو کمائی کا دھندا لیے بیٹھے ہیں بیچارے کے سر میں بھی درد ہو اور ان کے قبضے میں پھنس جائے تو کہتے ہیں کسی نے کرا دیا، اب نکال دے 51 چھوڑوں گا تب کاٹوں گا۔ یہ صحیح ہے، آپ یہ ہوتا نہیں ہوتا، بس آسان نسخہ کرا دیا ہے، کسی ہوائی نظر ہو گئی، اب نظر اتاروں گا، انسانی نظر تو ویسی اتر جاتی ہے، ہوائی نظر ہے تو کم سے کم 11,000 تو دے لوٹ مارا۔ ارے کیسی ہوائی نظر، کیسا کرنا، اور کیسی بلا، اپنے گھر کے اندر بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھو، جتنے بھی گھر والے ہیں وہ سب بسم اللہ پڑھ کر اندر داخل ہو، نہ کوئی بلا نظر آئے، نہ کسی کا کرنا نظر آئے، نہ کوئی شیطان۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ پابندی کرو اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور سرکار نے فرمایا جب کھانا کھاؤ تو کھانا بھی شروع کرو بسم اللہ۔ فرمایا اگر بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاؤ گے تو شیطان کھانے میں شریک ہو جائے گا، وہ شریک ہوا کھانے کی برکت اٹھے گی، کھانے تمہارے لیے مصیبت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، اور ارشاد فرمایا جب آدمی گھر کے اندر قدم رکھے بغیر بسم اللہ پڑھے تو شیطان
قدم رکھو گے تو ان کو گھر میں گھٹنے کا موقع نہ ملے گا، اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ گے تو کھانے میں بھی وہ شریک نہ ہوگا، گھر میں رحمتیں رہیں گی، کھانے میں برکت۔ واہ واہ، زندہ باد، زندہ بول دیجئے ذرا سب مل کر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بسم اللہ، اللہ کا نام، اللہ کے نام سے کام شروع کرنا یقیناً ہر مسلمان کے لیے یہ وہ نسخہ کیمیا اثر ہے کہ جو اچھا کام بسم اللہ پڑھ کر کرے گا اس کام میں برکت ہی برکت ہوگا۔ کیا بات ہے۔ اور یہ بسم اللہ پڑھنا مردوں ہی کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مگر آئیے جب اس منزل پر ہم آتے ہیں تو ہمارے دل امام احمد رضا کی عظمتوں پر قربان ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ قرآن کی ہر سورت کے شروع میں ہے، اور جب ان وہابیوں دیوبندیوں کے ترجمے ہم نے پڑھے، جتنوں نے بھی کیے، تو ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب ایک بات بولیے، آپ ہم سب ایک ہی علاقے کے ہیں، ہمارے علاقے میں کرتا ہوں یہ مرد کہتا ہے کہ عورت؟ ذرا زور سے بولیے۔ مرد ہی تو کہتے ہیں، سب زور سے بول دیجیے۔ کرتا ہوں کون کہے گا؟ مرد۔ اور عورتیں کہتی ہیں کرتی ہوں۔ اب ترجمہ انہوں نے کیا، مقرر کر دیا، معین کر دیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ عورتیں دل اٹھی، کرتا ہوں نہیں کہہ سکتی، عورتیں تو کرتی ہوں کہا کرتی ہے۔ پھر عورتیں اس کو کیسے پڑھیں؟ تو حقیقت نے کہا عورتوں نہ گھبراؤ، یہ بسم اللہ کی تنگی نہیں، یہ ترجمہ کرنے والوں کے علم کی تنگی ہے۔ پھر بسم اللہ کا اصل ترجمہ ہے کیا؟ تو حقیقت نے رہنمائی کی، اصل ترجمہ جاننا ہے تو بریلی جاؤ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خطیب ملت حضرت علامہ مولانا مختار الحسن صاحب قبلہ فاضل بغداد۔ حقیقت نے کہا یہ ترجمہ کرنے والوں کی تنگی علم ہے، بسم اللہ کی تنگ دامانی نہیں۔ تو ترجمہ صحیح کہاں ملے گا؟ حقیقت نے رہنمائی کی، صحیح ترجمہ چاہیے تو بریلی جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بریلی، واقعی بریلی کا نام زبان پر آئے تو سنی جھوم جاتا ہے، اور اس کے نام سے جس کا چہرہ کریلے کی طرح سکڑ جائے تو سمجھ لیجئے کہ معاملہ کچھ عین ہے۔ ایک بار ہم سفر کر رہے تھے، ایک صاحب نے پوچھ لیا کہاں رہتے ہیں؟ باقی جو لوگ پوچھنے لگتے ہیں ایک دوسرے سے، ہم نے کہا بریلی قریب۔ تو اب پہلے تو اس کے ماتھے پر ناگواری کی لکیریں ابھری، اور پھر مسکرا کر مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا وہی بریلی جہاں کا پاگل خانہ مشہور ہے۔ آپ جانتے ہیں یوپی میں پاگل خانہ بریلی کا اور آگرہ کا۔ اس نے سوچا پاگل خانے کے ذریعے جب بریلی کا تعارف سامنے آئے گا تو یہ کچھ جھیپے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ رضا والے نہ کسی کے سامنے جھیپا کرتے ہیں نہ چچکا کرتے ہیں۔ اس نے ہنس کے کہا کہ وہی بریلی جہاں کا پاگل خانہ مشہور۔ میں نے کہا تم بالکل صحیح سمجھے، یہ ہمارے رب کی قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ اس نے بریلی میں دماغ کے علاج کا انتظام بھی کیا اور دل کے علاج کا انتظام بھی کیا۔ جس کا دماغ خراب ہو جائے اس کے علاج کے لیے بریلی کا پاگل خانہ ہے، اور جس کا دل خراب ہو جائے اس کے علاج کے لیے اعلیٰ حضرت کا آستان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شیر قادریت، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر۔ پورا قرآن تو بہت بڑی بات،
بسم اللہ کا بھی صحیح ترجمہ چاہیے تو جاؤ بریلی. دنیا نے کہا بریلی والا کیا ترجمہ کرے گا, انہوں نے کہا ہے شروع کرتا ہوں, عورتوں کا پتہ کاٹ دیا. بریلی والا کہے شروع کرتی ہوں تو مردوں کا پتہ کٹ جائے گا. آخر بریلی والا کیا ترجمہ کرے گا؟ مگر دنیا نے یہ نہ سمجھا کہ بریلی کے والے کی تو بات ہی الگ ہے. بریلی والا جب لکھا کرتا ہے تو بریلی کا قلم ہوا کرتا ہے, مدینے کا کرم بابا بابا کرتا ہے تو کیسے چلتا ہے قلم. اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ کیا تو دل جھوم گیا. اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان بڑا رحم والا, نہ کرتا ہوں کا جھنجھٹ نہ کرتی ہوں کا جھنجھٹ. بات پڑھے تب بھی صحیح, عورت پڑھے تب بھی صحیح, بیچ والا پڑھے کرتا ہوں کرتی ہوں کا جھنجھٹ ہی نہیں, سب کے لیے صحیح. بے شک جو کام بھی کرے اللہ کے نام سے کرے, ہر اچھا کام اللہ کے نام سے کرے گا, اس میں برکت بھی ہوگی, رحمت بھی ہوگی. پڑھائی کرے تو اللہ کے نام سے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. سب سے پہلے پڑھنے کا حکم نازل ہوا تاکہ دنیا تعلیم کی اہمیت سمجھے. ہمارے نبی ہیں, ہمارے رسول ہی ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو علم کی اہمیت سمجھائی, تعلیم کا مقام سمجھایا اور یہ بتایا کہ علم حاصل کرنا مردوں کے لیے بھی ضروری ہے, عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. آج لوگ نعرے لکھتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, اسکول کی دیواروں پر جا بجا فخر, یہ نعرہ ہم نے دیا. ہم نے کہا کسی کی کیا اوقات ہے کہ جو یہ نعرہ دے, تم آج تو نعرہ لکھ رہے ہو, یہ نعرہ تمہارے گھر سے نہیں آیا, یہ ہمارے نبی کے در سے آیا ہے. سب سے پہلے بیٹی بچانے بیٹی پڑھانے کا سبق ہمارے رسول نے. اس زمانے میں جب بیٹیوں کو زندہ تک نہیں رکھا جاتا تھا, بیٹیوں کو زندہ دبا دیتے تھے وہ لوگ جو خود کو ناک والا سمجھتے تھے, جو سوچتے تھے ہم عزت والے ہیں. ہنستی کھیلتی بیٹی, مسکراتی گنگناتی بیٹی, ننھی نہ سمجھ بیٹی باپ انگلی پکڑ کر لے جاتا تھا اور بیٹی اچھلتی کودتی کھیلتی گنگناتی باپ کے ساتھ چل دیتی تھی. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ باپ سے مجھے کوئی نقصان پہنچے گا. سب سے زیادہ اعتماد بھروسہ بیٹی کو اپنے باپ پر ہی ہوتا ہے, مگر وہ ظالم باپ اس ہنستی کھیلتی بچی کو صحرا میں لے جاتے تھے, اپنے ہاتھ سے گڑھا کھود کر بیٹی کو زندہ دبا کر چلے آتے تھے. جب بیٹیوں کو زندہ دبایا جاتا تھا, جب عورتوں کو زندہ جلایا جاتا تھا, جب بیواؤں کی زندگی کو موت سے بدتر بنایا جاتا تھا, اس وقت میں بیٹی بچانے کا سبق کس نے دیا؟ کسی اور نے نہیں, آمنہ کے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن دستار بندی, نعرے تکبیر. جب دنیا بیٹی کو لعنت سمجھتی تھی, مصیبت سمجھتی تھی, گھر میں بیٹی آ گئی چہرے اتر جاتے تھے, آنکھیں پھٹ جاتی تھی اور دل اداسیوں میں ڈوب جاتے تھے. بیٹی کو ایک مصیبت سمجھا جاتا تھا, ایک نحوست سمجھا جاتا تھا, ایک لعنت سمجھا جاتا تھا. اس وقت میں ہمارے نبی نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ بیٹی نہ تمہارے لیے مصیبت ہے, نہ نحوست ہے, نہ لعنت ہے, یہ بیٹی دنیا میں تمہارے لیے ذریعہ رحمت ہے, آخرت میں سامان جنت. واہ واہ, سب مل کر بولیے, دل سے بول دیجئے. تم کہتے ہو بیٹی بچاؤ,
کسی اور کی بات نہیں دہرا رہے، ہمارے نبی کی بات دہرا رہے۔ اور بیٹی پڑھاؤ، آج تم لکھ رہے ہو، جس زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عورت بھی علم حاصل کر سکتی ہے، جب عورت کی زندگی ہی مشکل تھی تو تعلیم کا تو تصور ہی نہ تھا، عورت کی تعلیم کے بارے میں کسی کے ذہن میں خیال تک نہیں آ سکتا تھا، کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت میں ہمارے نبی نے اعلان کیا تھا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، مرد ہو اس پر بھی ضروری، عورت ہے اس پر بھی ضروری۔ بے شک بے شک۔ سرکار نے ہی تصور دیا کہ عورتوں کو بھی پڑھانا ضروری، مگر ہاں فرق ہے، نعرہ تو وہی لکھ رہے ہیں جو ہمارے نبی نے دیا، بیٹی پڑھاؤ، لیکن مطلب کچھ کا کچھ کر دیا۔ آج بیٹے کو پڑھایا جا رہا ہے وہ ایسی تعلیم ہے جو بچیوں کی آنکھوں سے حیا چھین لیتی ہے، آنکھوں کا پانی مر جاتا ہے، شرم و حیا مٹ جاتی ہے، غیرت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، عورت سے عورت پن چھن جاتا تھا، چھن جاتا ہے۔ ایسی تعلیم یہ دلا رہے ہیں، اور ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ اپنی بچیوں کو وہ تعلیم دلاؤ کہ جن کو حاصل کرنے کے بعد ان کی حیا اور مضبوط ہو جائے، شرم میں اضافہ ہو جائے، غیرت جوان ہو جائے، اور تمہاری بچی پاکیزگی اور تقدس کا پیکر بن کر کنیز فاطمہ زہرا بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج جو شیطانی تعلیم بچیوں کو دی جا رہی ہے، اس ماحول میں بچیوں کو صحیح اسلامی تعلیم دینے کا کام ایسے ہی حضرات کر رہے ہیں جیسے قاری اشتیاق صاحب۔ بچیوں کا مدرسہ بھی کھول دیا، آؤ وہ تعلیم حاصل کرو کہ جس تعلیم حاصل کرنے کا سبق ہمارے نبی نے دیا۔ آؤ اپنے تقدس، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کے لیے، اپنی شرم و حیا کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی عورت پن کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی نئی نسلوں کو اسلامی ماحول میں پرورش کرنے کے لیے جو تعلیم ضروری ہے، وہ تعلیم نہ کسی اسکول میں ملے گی، نہ کالج میں ملے گی، نہ یونیورسٹی میں ملے گی، وہ تو ایسے ہی مدرسہ مدارس اسلامیہ میں ملے گی۔ علم جو حاصل ہونا چاہیے بچیوں کو، اسی علم کے لیے یہ مدرسے کھولے ہیں۔ اور دو نعرے تو دنیا نے یہ لے لیے، ہمارے نبی نے ایک اور پیغام بھی دیا تھا، بیٹی بچاؤ یعنی اس کی زندگی کی حفاظت کرو، اور دوسرا پیغام بیٹی پڑھاؤ، اس کو تعلیم دلاؤ، اور تیسرا پیغام تھا بیٹی رکھاؤ یعنی بیٹی کی حفاظت کرو۔ اللہ نے بیٹی دی تو درندوں سے اس کی حفاظت کرو، شیطانوں سے اس کی حفاظت کرو، بدنگاہی سے حفاظت کرو، بری انگلیوں سے حفاظت کرو، غلط نگاہوں سے حفاظت کرو۔ بیٹی بچاؤ، زندگی بچاؤ، اس کو تعلیم دلاؤ اور اس کی عزت و عظمت کی حفاظت کرو۔ اور اسی حفاظت کے لیے سرکار نے فرمایا المرأۃ عورۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، ارشاد فرمایا عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے۔ بولو کتنی؟ ارے زور سے بولو، سب بولو، عورت کتنی چھپانے کی چیز ہے؟ سب نہیں بولنا ہے، اپنے نبی کی بات ہے اس کو دہراؤ، کتنی عورت چھپانے کی چیز ہے؟ پوری کی بچے ہی بول رہے ہیں، اب سب نہیں بولیں گے تو میں کہلاتے جاؤں گا۔ بولو کتنی عورت چھپانا چاہیے؟ پوری، سر سے پاؤں تک، سر کا ایک بال بھی کسی کو نہ دکھائی دے، پوری چھپانے۔ اور آج کے سماج میں سوچ رہے ہیں کتنی دکھا دیں، ہاتھ کھلے پڑے، کسی کی آستین ہاف، کسی کی پوری صاف، گلے نیچے نیچے،
پیچھے کا گلا پیٹ کے بہت سے حصے کو دکھا رہا ہے، اور سب سے بڑی بےغیرتی کہ آج مسلمان کی بیٹیاں آدھی پنڈلیوں تک کے پاجامے پہنتے ہیں، آدھی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں۔ سن، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتا ہے، ہاں وہ نبی جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن سے دستگیری کے امیدوار ہو، ٹھوکر لگتی ہے مدد کے لیے انہیں کو پکارتے ہو، مصیبت آتی ہے نجات کے لیے انہیں کو آواز دیتے ہو، بیماری پکڑ لیتی ہے تو شفا کے لیے انہیں سے فریاد کرتے ہو۔ ہاں، موت کے وقت جن کے جنموں کی دیدار کی تمنا رکھتے ہو، قبر میں جن کی زیارت کی آرزو رکھتے ہو، وہی نبی تو میدان حشر کی دھوپ میں دامن کرم میں چھپائیں گے، وہی نبی تو میدان حشر کی پیاس بجھانے کو جام کوثر پلائیں گے۔ گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں جنت میں جانے کے لیے جن کی شفاعت کی تم امید رکھتے ہو، انہی نبی نے فرمایا، اے مسلمان سن، اے میرے ماننے والے سن، عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے۔ اب فرماتے ہیں اذا خرجت استشفہ الشیطان، جب نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک جھانک کرتا ہے۔ ذرا منہ سے بولو، جواب دو، سرکار کا فرمان سنا، ذہن حاضر رکھ کر سنا تو بولو، جب عورت نکلتی ہے کون تاک جھانک کرتا ہے؟ ارے کچھ کی تو آوازیں نہیں نکلی، آس پڑوس کو دیکھو کون نہیں بول رہا ہے، اس سے کہو کہ بول، کون تاک جھانک کرتا ہے؟ شیطان۔ تو اب چاہے تم کہو انسان ہے، ہم کہیں انسان ہے، کوئی کہے انسان ہے، مسلمان ہے، مگر جب تاک جھانک کرتا ہے عورت کی تو ہم اسے کچھ کہیں، مگر آقا کیا بتا رہے ہیں اسے؟ زور سے بولو، کیا شیطان ورنہ گوارا کرو گے؟ اگر گوارا نہیں تو کبھی کسی کی بیٹی کسی کی بہن باہر آئے، کبھی اس کی طرف کا دم نگاہ نہ اٹھاؤ، اتفاقاً اٹھ جائے تو فوراً جھکا لو کہ ہم تاک جھانک کر کے آقا کی زبان میں شیطان بننا پسند نہیں کرتے۔ بہت اچھی بات ہے۔ تاک جھانک یہی نہیں ہے کہ سامنے آ گئی تو نگاہیں پڑ گئے۔ ہاں، موبائل پر ویڈیو کال بھی کسی غیر لڑکی سے کر رہے ہو، تب تو تاک جھانک ہے نہیں ہے، دکھائی دے رہی ہے اس میں، وہ بھی تاک جھانک۔ اور کسی طرح کے جال میں پھانسنے کی کوشش کرو، یہ سب تاک جھانک ہے۔ سنو، اپنی بیٹیوں کے لیے آقا نے پیغام دیا، جو تمہاری بیٹیاں ہیں، جو تمہاری بہنیں ہیں، جو تمہاری بیویاں ہیں، ان کے لیے فرمایا ان کو پورا ڈھکو، یہ چھپانے کی چیز ہے۔ اور غیر کی بیٹی، غیر کی بہن، غیر کی بیوی سامنے آئے تو فرمایا تاک جھانک کبھی نہ کرو، جو تاک جھانک کرے وہ ہے شیطان۔ اچھا، ان آقا نے حکمت کا سمندر جمع فرما دیا، دو جملوں میں اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن، اپنی بیوی کے لیے پیغام دے دیا کہ اس کو پورا کا پورا ڈھک کر رکھیں، اس کی ہم پابندی کر لیں تو ہماری بیٹیاں محفوظ ہو جائیں، اور کسی کی بیٹی باہر آ جائے تو اس کے لیے پیغام دیا کہ اس کی تاک جھانک نہ کریں، اس کی طرف نظر نہ اٹھاؤ، اور اس کو غلط نگاہ سے نہ دیکھو، نگاہیں جھکا کر نکل جاؤ۔ رسول کونین کے ان دونوں حکموں پر اگر عمل کر لیا جائے تو ہماری بیٹیاں دوسروں سے محفوظ ہو جائیں، دوسروں کی بیٹیاں ہم سے محفوظ ہو جائیں۔ دیکھیے دل چھوٹ جاتا ہے آقا کے ارشادات پر۔ یہی قرآن کا بھی ایک ارشاد سن لو، اور چھپانے کی چیز ہے قرآن کا فرمان دیکھو، فرمایا گیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ۔ فرمایا عورت کا پردہ کس کس سے نہیں،
ध्यान देना, जिसके सामने अपनी जीनत अपना बनाव जाहिर कर सकती है। आसान लफ्जों में कहिए कि किससे पर्दा नहीं। तवज्जो है? जी जी दिलचस्पी समझ रहे हो तो बोलिए सुभान अल्लाह, और दिल से बोलिए सुभान अल्लाह। ये हजरत कारी इश्तियाक साहब ने बड़ी मेहनत से जलसा सजाया, इनके साथियों ने बहुत मेहनत की है। तो कितने लोग सुने, इससे बहस नहीं, इसका कोई असर भी नहीं। दो आदमियों के दिल में खुदा का खौफ पैदा हो जाए तो सारी मेहनत सबकी। बेशक बेशक बेशक। तो अब देखो रब फरमा रहा है किस किस से पर्दा नहीं, तो फरमाया गया अपने शौहरों से पर्दा नहीं। औरत का शौहर से पर्दा नहीं है, उसके सामने अपनी जीनत जाहिर कर सकती है। अपने बापों से नहीं, शौहरों के बापों से नहीं, अपने बेटों से नहीं, अपने भाइयों से नहीं, भाइयों के बेटों यानी भतीजों से नहीं, बहनों के बेटों यानी भांजों से नहीं। और इसी में आगे चलकर फरमाया, इस सबकी तस्वीर सुनाऊं तो फिर हमारे हजरत कब बोलेंगे, इसलिए सिर्फ आगे का एक जुमला सुनाना चाहता हूँ। थोड़ा आगे बढ़कर, इससे मुत्तसिल नहीं, थोड़ा आगे बढ़कर फरमाया, अभी तिफलिल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा। अल्लाह के हुक्म की हिकमत पर कुर्बान जाओ। हमारा यकीन है, ईमान है कि कुरान अल्लाह का कलाम, मगर बिलखुसूस इस किस्म के इर्शादात पढ़कर ये यकीन और पक्का हो जाता है। फरमाया बच्चों से पर्दा नहीं। अब ध्यान दीजिए, सीधे कह दिया जाता नाबालिग बच्चों से पर्दा नहीं। तो आजकल के तो कितने नाबालिग और ज्यादातर नाबालिग उधम मचाए जाते हैं, के करीब भी नहीं पहुंचते। 10-10 साल के बच्चे कैसे कैसे किरदार के नजर आते हैं। अब रब की हिकमत देखो, ये नहीं फरमाया कि नाबालिग बच्चों से पर्दा नहीं, बल्कि फरमाया अब तिफलिल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा, उन बच्चों से पर्दा नहीं जिन्हें औरतों की शर्म की बातों की खबर नहीं, जिन्हें औरतों की शर्म की बातों की खबर नहीं। सब फरमा सकता था कि नाबालिग बच्चों के सामने जीनत जाहिर कर सकती है, नाबालिग बच्चों से पर्दा नहीं। मगर मेरा नाबालिग वो चाहता है, वो जानता था एक जमाना वो आएगा कि बालिग होने से बहुत पहले बच्चे न जाने क्या कुछ जान जाएंगे। इसलिए फरमाया कि जिन बच्चों को औरतों की शर्म की बातों की खबर ना हो उनसे पर्दा नहीं, लेकिन जो बचपन में औरतों की बातें जान जाएं उन बच्चों से भी पर्दा। ये तो मतलब अब आजकल तो 8-8 साल के बच्चे, इस मोबाइल का असर है कि वो बातें जान जाते हैं जो पिछले जमाने में जवान भी नहीं जाना करते। तो अब ये बच्चे 9 साल का है, 10 साल का है, 8 साल का है, अगर उसको औरतों की शर्म की बातों की खबर हो गई तो उसके सामने भी अपनी जीनत जाहिर न करे और बेपर्दा ऐसे बच्चों के सामने भी ना आए। सोचिए रब तो ये फरमा रहा है, और आज हमारी बेटियां सबके सामने अधूरी फिर रही है, जिसका नतीजा जो कुछ है वो आपके सामने है। तो तालीम बच्चियों को वो दो कि जिस तालीम के जरिए वो अपनी इज्जत की हिफाजत करें, अपने पर्दे का तहफ़्फ़ुज़ करें, अल्लाह और रसूल के अहकाम पर अमल करें। बच्चियों को वो तालीम दिलाओ, बच्चों को भी तालीम दिलाओ, बच्चियों को भी तालीम दिलाओ, बच्चों को वो तालीम जिसके जरिए वो गुलामे शेरे खुदा नजर आए, और बच्चियों को वो तालीम जिसके जरिए वो कनीज़े फातिमा ज़हरा नजर आए। बेशक बेशक। तालीम दिलाओ, इल्म जरूरी है, और कभी इल्म ये सोच कर हासिल ना करो इसके जरिए नौकरी मिलेगी, दुनिया कमाएंगे। वो रब की मर्जी, वो उसके जरिए क्या कुछ अता फरमा दे। मगर कोई भी इल्म पढ़ो
یہ سمجھ کر پڑھو کہ ہم اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں کہ ہمیں انسانیت کا کمال حاصل ہو جائے، ہمارے اندر صلاحیتیں بیدار ہو جائے، قابلیتیں پیدا ہو جائے، خود کو نکھارنے کے لیے، خود کو سنوارنے کے لیے، خود کو اعلیٰ اخلاق پر پہنچانے کے لیے، خود کو انسانی کردار سے آراستہ کرنے کے لیے علم حاصل کرو۔ علم کوئی سا ہو، بیٹے کو انجینئر بناؤ، چاہے وکیل بناؤ، سی اے بناؤ، چاہے بچے کو سائنس پڑھاؤ، چاہے کامرس پڑھاؤ، چاہے میڈیکل لائن میں پہنچاؤ، کوئی سا بھی علم ہو، اسلام کسی کو منع نہیں کرتا۔ آج کل کے زمانے میں یہ سارا علم ضروری ہے، مگر اس علم سے پہلے اپنے بچے کو سچا مسلمان بناؤ، پہلے سچا مسلمان بنا دو، اور سچا مسلمان بنے گا انہی حضرات کے سائے میں۔ مدرسے میں قرآن پڑھاؤ، دین کی ضروری باتیں سکھاؤ، اس کے بعد چاہے کسی بھی جائز لائن کی تعلیم دلاؤ، پہلے مسلمان بنانا ضروری ہے، تاکہ جب وہ ڈاکٹر بن جائے تو ڈاکٹری پر فخر نہ کرے، اس کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہو، وکیل بن جائے تو وکالت پر فخر نہ کرے، مدینے والے کی غلامی پر فخر کرے، کسی بھی جائز لائن میں نہ پہنچ جائے، اپنا کام کرے مگر کردار سے مسلمان نظر آئے، ضروری ہے۔ اور تعلیم اسلام سے زیادہ ہے، تعلیم کی تاکید کون کرے گا؟ سب سے پہلا حکم ملا اقرا پڑھو، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اب ذرا سوچئے، جو مذہب سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دے، اس مذہب پر کوئی نظام رکھے، یہ علم کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ ارے سنو، تم نے علم کا راستہ جو دیکھا ہے، یہ بھی ہمارے مذہبی کا فیضان ہے، دیکھا زمانے نے ہے، دکھایا ہمارے مذہب نے، ہمارے قرآن نے، ہمارے نبی نے۔ تو یہ حضرت قاری اشتیاق صاحب نے این وقت پر یہاں پہنچنے کے بعد حکم دیا کہ تعلیم کی اہمیت و فضیلت پر بولنا، بڑا وسیع موضوع، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اسی کے ضمن میں اصلاح بھی کرنا ہے۔ تو میں نے سب کا لحاظ رکھ کر تھوڑی دیر یہ گفتگو کی، چونکہ ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں، تو ہمارا ہی ضلع ہے، حضرت علامہ مولانا مختار الحسن صاحب یہ فیض آباد ضلع سے تشریف لائے، اور ان کا خطاب آپ کو سننا ہے، اس لیے ابھی موضوع میں بہت سی چیزوں کی ضرورت، مگر ہماری آپ کی ملاقات تو ہوتی رہتی ہے، پھر ہوگی انشاءاللہ، پھر کبھی میں اپنے گفتگو کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔